إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواه مسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں اور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کل شادیوں کا دور چل رہا ہے، بڑی کثرت سے شادیاں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے کہ یہ ایک شرعی حکم ہے، مباح اور جائز عمل ہے، اور اس پر تاکید بھی موجود ہے، لیکن اسی نکاح اور شادی کے آڑ میں بہت ساری خرافاتیں بھی ہو رہی ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر۔ دراصل شرعی احکام کو پوری طرح سے نہ جاننے کی وجہ سے بہت ساری باتیں بگڑ جایا کرتی ہیں، بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں۔ یہ شادی اتنا مبارک عمل ہے کہ انسان کو بہت ساری مخلوقات سے ممتاز بناتا ہے۔ یہ نکاح، یہ شادی بہت ساری مخلوقات سے انسان کو ممتاز بناتا ہے، اور بڑی بابرکت اور بہترین عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا ہے، نکاح کر کے بتلایا ہے۔ خرابیاں دراصل وہاں پہ آتی ہیں جہاں پر شرعی علوم سے ناواقفیت ہوتی ہے یا جان بوجھ کر کے انسان اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ کلام پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم ان لوگوں کی جو شادی شدہ نہیں ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، ان کی شادیاں کرا دو، ولیوں کو خطاب کیا گیا۔ اور اسی طرح سے نیک
غلام اور لونڈیوں کا بھی نکاح کرا دیا کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ غریب ہیں، نادار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو مالدار کر دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعتوں والا ہے، کشادگی والا ہے اور جاننے والا ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث بھی پڑھی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی ہر ایک چیز فائدہ اٹھانے کی ہے، اس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے نیک بیوی، صالحہ بیوی جس سے فائدہ اٹھایا جائے. یہ نکاح، شادی، آج کل پورا ایک خوشی کا ماحول ہے، بہت ساری شادیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے چھپے ہوئے مقاصد کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے اہم کو جو مشروع قرار دیا ہے، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، انسانی ضرورت ہے، اسی ضرورت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مشروع قرار دیا اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اسی شادی کے مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ان کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کو پیدا فرمایا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، کہ اس میں یقیناً جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر. اور اسی شادی کی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، شادی کر لے، اس وجہ سے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نکاح کا جو یہ عمل ہے یہ انسان کے نگاہوں کو پست کرتا ہے اور انسان کے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. تو اس کے دو عظیم فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے حدیث مبارکہ کے اندر. اور اس کے علاوہ جو پہلے آیت تلاوت کی گئی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. اور اسی طرح سے آج ہم اپنے جب معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ شادی بیاہ جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا، یہ زحمت کا ذریعہ بن چکا ہے. جس قدر اس سے انسان کو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ نہیں مل رہا ہے. اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادی بیاہ کرنے کے وقت جن حدود کو پامال کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا یا جن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تھا، ہم نے ان باتوں کا خیال نہیں کیا. اسلامی تعلیمات کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ جو رحمت تھی، یہ جو برکت کی چیز تھی، یہ زحمت بن کر کے رہ گئی ہے. شادی بیاہ آج انسان جتنا زیادہ پریشان اپنی بیوی سے ہے اتنا کسی سے پریشان نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے. ہر انسان تقریباً الا ماشاءاللہ بیویوں سے پریشان ہے. لوگ بیویوں کی نافرمانی کا معاملہ ہو یا زبان درازی کا معاملہ ہو یا اور بہت ساری بے دینی کا معاملہ ہو، لوگ اپنی بیویوں سے تنگ ہے، پریشان. جب آپ شادی کرنا چاہ رہے تھے، جب آپ کے شادی کا وقت تھا، تب آپ نے دین کو جس طریقے پر عمل کرنا چاہیے تھا، دین پر آپ نے عمل نہیں کیا. جن چیزوں کو بروئے کار لانا چاہیے تھا، جن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے تھا، آپ نے خیال نہیں کیا. اور آپ اپنی مرضی سے جس طرح سے آپ نے چاہا شادی بیاہ کیا، پریشان ہوئے، اور اس کے بعد پھر پریشانیاں آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کو پھر دقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں. بہرحال سکون کا ذریعہ ہے یہ شادی، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے نگاہوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ ابھی پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کو جو مشروع قرار دیا ہے، جب انسان نکاح کرنے کی کوشش کرے، جب نکاح کا ارادہ کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایک اچھی اور بہترین عورت کا انتخاب کرے. اور انتخاب کے مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تنکح المرأة لأربع، 4 باتوں کی وجہ سے ایک عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا اس کی طرف رغبت کی جاتی ہے. لمالہا، اس کی مالداری کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے حسب نسب اور خاندان کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے
دینداری کی وجہ سے، لیکن دین کو انسان کو چاہیے کہ وہ فوقیت دے، اور جب انسان دین کو فوقیت دیتا ہے تو پھر اس میں خیر و برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ اور اسی طرح سے انتخاب کی مناسبت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک ارشاد گرامی ابو داؤد کی روایت ہے کہ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ تم بہت زیادہ محبت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کس طرح سے کرنا ہے اس کے مناسبت سے ارشادات فرمائے ہیں۔ ہم جب لڑکیوں کا انتخاب کرتے ہیں، عورتوں کا جب انتخاب کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں۔ نہ دینداری سے کوئی مطلب ہے، نہ خاندان سے کوئی مطلب ہے، نہ اور کسی بات سے کوئی مطلب ہے، بس فیس بک چلاتے ہوئے کوئی لڑکی پسند آ گئی، یا واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے کوئی لڑکی سامنے آ گئی، اس کے میسج آ گئے، اور اس کے بعد پھر فدا ہو گیا، اسی پر تن من دھن سے پوری طرح سے فدا ہو گیا۔ نہ دینداری سے کوئی تعلق ہے، نہ واسطہ ہے، نہ اس کے خاندان سے کوئی لینا دینا ہے، بس لڑکی پسند آ گئی ہے اور اس کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے آدمی، اور اس کے بعد پھر پیغام بھیج دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر خطرناک نتائج سامنے آتے ہیں، بے دینی کی صورت میں، زبان درازی کی صورت میں، اور بہت ساری خرابیاں پھر جو سامنے آتی ہیں، پھر انسان اسے پریشان ہوتا ہے۔ تو جس وقت لڑکی کا انتخاب آپ کر رہے تھے، اس وقت آپ نے دین کی طرف نہیں دیکھا، دین کے مطابق آپ نے اس کا انتخاب نہیں کیا، اب جب کہ پریشانیاں آپ کے سر پہ آ گئی ہیں تو پھر آپ روتے ہیں یا ہم روتے ہیں، تو یہ پھر بیکار کی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح سے عورت کو بھی انتخاب کی مناسبت سے کچھ احکامات دیے گئے شریعت کے اندر۔ عورت چونکہ بذات خود مرد کا انتخاب نہیں کر سکتی ہے، اس وجہ سے اس کے ولی کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ ایک اچھے اور دیندار لڑکے کا انتخاب کرے اپنے بچی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے۔ اس وجہ سے عورت جذباتی ہوتی ہے، بسا اوقات وہ غلطی کر سکتی ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں دی گئی ہے کہ وہ آدمی کا انتخاب خود کرے، بلکہ ولیوں کے مناسبت سے یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ ولی جو ہے اپنے بچیوں کا نکاح کرے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ابو داؤد کی ہی روایت، صحیح روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے اس حدیث نبوی کے مطابق کہ جتنی بھی شادیاں کورٹ میرج ہو رہی ہیں، لو میرج ہو رہی ہیں، گھر سے بھاگ کر کے ہو رہی ہیں، وہ زنا ہو رہا ہے، وہ شادی نہیں ہو رہی ہے۔ شادی کے لیے ولی کی رضامندی ضروری ہے، ولی کا رضامند ہونا ضروری ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی عورت خود سے اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے، اور اگر کسی نے کر رکھا ہے تو وہ زنا ہو رہا ہے، وہ شادی نہیں ہے، وہ نکاح نہیں ہے۔ اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ولی کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے کہ جہاں چاہو جیسے چاہو اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا نکاح کر دو، نہیں، بیٹی سے اجازت لینا ضروری ہے، اس کی رضامندی پھر ضروری ہے۔ ولی اپنی مرضی سے جہاں چاہے نکاح نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا، بلکہ اس عورت کا جس کا نکاح کیا جا رہا ہے اس کی اجازت ضروری ہے، اس کی رضامندی ضروری ہے۔ تو لہذا متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تنکح الایّم حتی تستأمر، کہ شوہر آشنا، ایسی عورت جس کا کبھی نکاح ہو چکا تھا، اب بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، ایسی عورت کے تعلق سے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی اجازت کے بغیر تم اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ولا تنکح البکر حتی تستأذن، اور اسی طرح سے کنواری لڑکی کی بھی شادی نہیں کی جا سکتی ہے جب تک کہ اس کی اجازت نہ لے لی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول اس کا اجازت دینا کس طرح سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تسکت، کہ وہ خاموشی اختیار کر لے، وہی اس کی اجازت ہے۔ تو شوہر آشنا ہے، اگر مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اس سے صراحتاً اجازت لینا ضروری ہے، اور اگر کنواری لڑکی ہے تو اس کا خاموش رہنا وہ اس کی طرف سے اجازت ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جو ولی بنایا گیا ہے، جو ولی ہے، وہ اپنے بچیوں کا یہ خیال کرے کہ اس کی رضامندی ہونا ضروری ہے۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ اپنا رشتہ بچانے کے لیے، بھائی کا رشتہ
بہن کا رشتہ یا اور قریبی رشتہ داروں کا جو ہے رشتہ بچانے کے لیے اپنی بچیوں کا زبردستی لوگ نکاح کرتے ہیں. وہ نکاح نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اگر آپ نے اپنا پرانا رشتہ بچانے کے لیے ایک نیا رشتہ جوڑ رہے ہیں جس میں آپ کی بچی تیار نہیں ہے، اس کی رضامندی نہیں ہے، تو پھر وہ نکاح نہیں ہے. یہ غلطی پر ہیں آپ گناہ کے مرتکب ہیں اور یہ ظلم ہو رہا ہے آپ کی جانب سے. تو لہٰذا لڑکی کی یا عورت کی رضامندی ہونا ضروری ہے، رضامند ہونا اس کا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ولی آزاد ہے، جیسا چاہے جب چاہے نکاح کر دے. یہ مرحلہ آیا نکاح کی مناسبت سے انتخاب کر لیا جائے. اب مرحلہ آتا ہے مہر دینا، عورت کو مہر دینا. انتخاب کے بعد مہر کی ضرورت پڑتی ہے، شادی کی ضرورت آ گئی. اب انسان اچھا یاد رکھیں ایک بنیادی ضرورت، ایک بنیادی بات کہ جب بھی کہیں شادی کا معاملہ ہو، دو خرچے شریعت نے جو ہے منتخب کیے ہیں، یا دو خرچے اس شادی کے اندر آتے ہیں. پہلا مہر یہ فرض ضروری ہے ایک شادی کے لیے درست ہونے کے لیے. دوسرا ولیمہ. تو مہر کے مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. کہ عورت کو ان کا مہر راضی خوشی دے دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. ہاں اگر وہ اپنی مرضی سے اگر کچھ معاف کر دیں تو تم اس کو خوشی سے کھاؤ پیو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو مہر دینا یہ ضروری ہے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. لیکن ایک بات یاد رہے کہ مہر کے متعلق شریعت کے اندر کمی کو یا زیادتی کو کوئی معیار متعین نہیں کیا گیا ہے، کوئی حد بندی نہیں کی گئی ہے. آپ کم سے کم میں نکاح کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی حیثیت ہو، طاقت ہو، اس میں آپ جو ہے مہر دے سکتے ہیں. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. بخاری شریف کی روایت، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر تشریف فرما ہے. ایک عورت آتی ہے، ایک صحابیہ آتی ہے اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. آپ کو ضرورت نہیں تھی، آپ خاموش رہے. قریب ہی ایک صحابی بیٹھے ہوئے تو اللہ کے رسول اگر آپ کو اس کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، تو میرا نکاح کر دیجئے اس خاتون کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس مہر کے لیے دینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو سوائے اس چادر کے جو میں نے اوڑھ رکھی ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جا کر کے کچھ تلاش کرو، کچھ لے کر کے آ جاؤ، گرچہ ایک لوہے کی انگوٹھی ہی صحیح، کچھ لے کر کے آ جاؤ. اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں قرآن کریم کی کچھ سورتیں یاد ہیں؟ اللہ کے رسول کچھ سورتیں یاد ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو مہر تمہارا قرار دیتا ہوں، مہر اس کو بنا دیتا ہوں، وہ سورتیں تم اپنی بیوی کو یاد کرا دینا. مختصر بہت معمولی، جو بظاہر ایسا لگتا ہے دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا، یاد کرانا تھا کلام پاک، معمولی سی بات پر نکاح کرا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو یاد کرانا یہ مہر ٹھہرا، یہی مہر متعین کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور دینے کے زیادتی کے معاملے میں بھی کوئی حد متعین نہیں ہے، کوئی حد نہیں باندھی گئی. آپ جتنا آپ کو حیثیت ہے، آپ کی حیثیت ہے، طاقت ہے، آپ کی جتنی اوقات ہے، آپ اتنا دے سکتے ہیں. لیکن مہر کے مناسبت سے میں تھوڑی بات کروں گا. مہر کے مناسبت سے بہت زیادہ افراط و تفریط پایا جاتا ہے ہمارے قوم کے اندر یا ہمارے درمیان مسلمانوں کے اندر. کہیں پر 25 روپے، 20 روپے، شرعی مہر 786 روپے، 501 روپیہ، 1100 روپیہ، یہ شرعی مہر. یہ کس نے یہ حد بندی کی؟ یہ شرعی مہر کا لیبل کس نے لگایا؟ یہ ٹھپا کس نے لگایا؟ کسی کو نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. ابھی پچھلے سال یا اس سے پہلے سال ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گئے تو وہاں پر بھی یہی ہوا. جب پوچھا گیا کہ مہر کتنا لکھنا ہے تو انہوں نے کہا شرعی مہر ہوگی 786 روپیہ. میں نے ان سے پوچھا کہ کس نے بتایا کہ آپ کو یہ شرعی مہر 786 روپے ہوتی ہے؟ تو بہرحال آپ کے شہر میں ہم نے 25,000 سے زیادہ مہر نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت کبھی حرکت ہے، نہایت کبھی حرکت، بہت گندی حرکت. آپ کی حیثیت اور طاقت جو ہے وہ لاکھوں میں ہے اور آپ 25 روپے، 1100 روپے، 11,000 روپے، 25,000 روپے، آپ کی حیثیت اتنی ہے، آپ بخیلی کر رہے ہیں. آپ کے دل میں اسی وقت سے کالا ہے، آپ کے دل کے اندر چور ہے کہ کل کے دن جب آپ طلاق دیں گے تو وہ رقم آپ کو دینی پڑے گی. اس ڈر سے، اس خدشے سے آپ مہر اتنی مختصر لکھاتے ہیں. اور دوسری طرف یہ بھی معاملہ ہے 51 لاکھ روپیہ، 21 لاکھ روپیہ، 11 لاکھ روپیہ دینا نہیں ہے. اور اس پر بھی جبر یہ ہوتا ہے کہ شادی کی پہلی رات، شباسی سے پہلے
خلوت میں ملاقات سے پہلے 51 لاکھ روپیہ شوہر لکھا کر کے آیا ہے وہاں پر موچ پر تاؤ دیتے ہوئے کہ میں نے 51 لاکھ روپیہ مہر لکھایا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے دینے کا تو کہتا ہے کہ تم مہر معاف کر دو، نہیں تو میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اللہ کی قسم یہ ظلم ہے، اور اگر اس طرح سے کوئی شخص کرتا ہے کل قیامت کے دن یہ عورت پکڑے گی۔ یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، زبردستی ہے یہ۔ اور جو لوگ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، یہ آپ کی اوقات کو بتاتا ہے۔ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ نے لکھایا 1100 روپیہ، 786 روپے، اور بعد میں پھر گفٹ کے نام پر، ہدیہ کے نام پر یا تحفے کے نام پر اسی بیوی کو جس کو نکاح کر کے لائے ہیں آپ، مہر میں آپ نے 1100 دیا ہے، 786 روپے آپ نے دیے ہیں، 501 روپیہ دیا ہے، اسی کو پھر 10 تولے 20 تولے 25 تولہ آپ اس کو پھر منہ دکھائی کے نام پر یا کسی بھی نام پر آپ اس کو یوں ہی دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس نیت کے ساتھ کہ کل کے دن جب میں اسے طلاق دوں گا تو یہ واپس لوں گا۔ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ مہر آپ نے 1100 روپیہ دیا، 501 روپیہ دیا، وہ تو نہیں لے سکتے طلاق دینے کے وقت، وہ حرام ہے، نہیں لے سکتے آپ۔ لیکن اگر آپ نے اس کے بعد جو 10 تولہ 20 تولہ 50 تولہ آپ نے جو سونا دیا ہے، جس کو بولتے ہیں سونا چڑھایا جاتا ہے یہاں کی زبان میں، اگر آپ نے ایسا کچھ دیا ہے اس کو چڑھانے کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ، وہ بھی لینا آپ کے لیے حلال نہیں، حرام ہے سرے سے، وہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تحفہ دے کر کے پھر واپس لینے والا اس کتے کی مثال ہے اس شخص کی جو قے کر کے پھر اسے چاٹتا ہے۔ نہیں لے سکتے آپ چاہیں اس کا مہر بنا دیں یا آپ ویسے ہی منہ دکھائی کے نام پر دے دیں، کسی طرح سے تحفے اور تحائف کے نام پر دیں، کسی صورت میں بھی وہ زیور واپس نہیں لے سکتے۔ تو مہر کی مناسبت سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر۔ سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ آپ جو زیورات چڑھانے والے اتارنے والے ہیں بعد میں اسی کا مہر بنا دو، جھنجھٹ سے آپ چھٹی پہ آپ کو مل جائے گی۔ آپ بعد میں لینے کی نیت رکھتے ہیں، طلاق دینے کی نیت اگر پہلے سے رکھتے ہیں تو یہ پھر نکاح نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ طلاق کی نیت کے ساتھ پھر نکاح کرنا، اسی حساب سے مہر کو کم اور محدود بنانا، یہ نکاح نہیں ہوتا ہے۔ جس نکاح کے وقت میں انسان کی نیت ہو کہ میں اتنے دنوں کے بعد یا کچھ فاصلے کے بعد میں اس کو طلاق دے دوں گا، وہ نکاح نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تو بہرحال مہر کے مناسبت سے مہر جو ہوتا ہے یہ آپ کی حیثیت کو یا آپ کی اوقات کو بتاتا ہے۔ اگر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ رائج ہے کہ ہم اس سے زیادہ نہیں دیتے ہیں، یا ہمارے یہاں یہی ہے 25 روپے، یا واللہ میں نے 25 روپے ابھی مہر دیکھا ہے، میراثی اور بھانڈ بھی اس طرح کا مذاق نہیں کرتا ہے، اتنا لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے جس طرح سے یہ مذاق کیا جا رہا ہے۔ 786 روپے شریعت نے اگر کوئی حکم نافذ کیا ہے، کوئی حکم لگایا تو اس کے پیچھے بڑی حکمتیں، بڑی مصلحتیں، آپ نے مذاق بنا دیا اس کو۔ اگر آپ نے اس کو طلاق دے دیا تو 1100 روپے میں اس کا کیا بنے گا؟ اس عورت کا کہیں نکاح کرنا چاہے یا کوئی اور انتظامات کرنا چاہے، اخراجات اٹھانا چاہے، وہ کیا کر سکتی ہے؟ کچھ کر سکتی ہے اتنے پیسے میں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو آپ کی یہ حیثیت بتاتا ہے، آپ کی اوقات بتاتا ہے کہ آپ نے مہر کتنا دیا ہے اپنی بیوی کو، اپنی بیویوں کو۔ یہ ایک چلن جو چل چکا ہے نا کہ تھوڑا سا مختصر سا مہر میں جو ہے رقم دینا یا مختصر سی قیمت دینا، اور اس کے بعد پھر جو ہے زیور چڑھانے کے نام پر تولے پر تولے دینا، یہ ایک غلط روش ہے، یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ آپ بھلے دیجئے، تحفے تحائف دیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن مہر میں بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ بعد میں 20 تولہ دینے والے ہیں اور پہلے 20 روپے، یہ تو مذاق ہو رہا ہے۔ شریعت کے احکام کی یہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس غلط طریقے سے جو ہے اگر کوئی سماج اور معاشرے کے اندر کوئی غلط چلن چل جائے، اگر چل پڑے کوئی بات، تو سارے لوگوں کا مل کر کے گناہ کرنا وہ حلال نہیں ہو جاتا ہے، یا گناہ ثواب سے نہیں بدل جاتا ہے۔ سارے ہی لوگ شراب پینے لگ جائیں، سارے ہی لوگ چوری اور ڈکیتی کرنے لگ جائیں تو کیا چوری کو حلال کہا جا سکتا ہے؟ شراب کو حلال کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ ایک غلط چلن ہے جو یہاں چل رہی ہے۔ اوقات میں جہاں تک سمجھتا ہوں کسی کی آج کے وقت میں جتنے لوگوں کا میں نے نکاح پڑھایا ہے، اور 25 روپے 50 روپے 1100 روپے 786 روپے، یہ جتنے بھی مہر لکھانے والے ہیں، ان سارے لوگوں کی اوقات تقریباً 1 لاکھ 2 لاکھ سے اوپر ہی ہے۔ تو اپنی اوقات کا ثبوت دیجئے، اپنی حیثیت کا ثبوت دیجئے۔ ایک غلط روش ہے، ایک غلط چلن ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کیا تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ آپ پہلے سے یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا، اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ دکھتا ہے تو پھر وہ نکاح نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ نکاح ہو گیا، مہر وغیرہ ہو گئی، ساری چیزیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ولیمے کا، ولیمہ کرنا ہے۔ ولیمے کے مناسبت سے یہ شریعت کا دوسرا خرچہ ہے، نکاح کی مناسبت سے یہی 2 ہی خرچے ہیں، مہر اور دوسرا ولیمہ۔ اور اس میں بھی بڑا افراط و تفریط کا لوگ شکار ہیں، اس میں بھی حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں لوگ۔ دعوت
ولیمہ میں بہت زیادہ جو ہے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ ولیمہ مشروع عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، جیسا کہ صحیحین میں ہے، بخاری اور مسلم میں جو ہے اللہ کے نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زردی کے نشانات دیکھے، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے میں نے کھجور کے گٹھلی کے برابر سونا دے کر کے میں نے مہر دے کر کے اسے نکاح کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی، ان کو دعا دی، برکت کی، اور اس کے بعد کہا کہ تم ولیمہ کرو گرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ۔ ولیمہ کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ولیمہ کرنا ضروری ہے، ولیمہ کرنا چاہیے۔ ولیمہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتیھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب تمہیں ولیمے کی دعوت دی جائے تو تمہیں ضروری طور پر اس میں شرکت کرنا چاہیے، اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جہالت جو چلتی ہے ہم لوگوں کے یہاں، یہ جہالت اور زیادہ پائی جاتی ہے، یہاں کے بارے میں مجھے اتنا زیادہ جانکاری نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ جہالت پائی جاتی ہے کہ کل یہ بارات لے کر کے گیا تھا، مجھے نہیں لے کر کے گیا تھا، آج ولیمہ کیا ہے تو یہ دعوت دے رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا اس کے ولیمے میں۔ وہ ایک ناجائز عمل ہے، وہ کھانا حلال نہیں ہے زبردستی۔ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں ڈیمانڈیں ہوتی ہیں کہ یہ اس طرح کا کھانا چاہیے، اتنی طرح کی، اتنے اقسام کی مٹھائیاں چاہیے، اس طرح سے آؤ بھگت ہونی چاہیے زبردستی، اور اس میں لے جانے میں لوگ شان محسوس کرتے ہیں کہ میں نے 20 گاڑیاں کی ہیں، میں 200 باراتیاں لے کر کے گیا۔ ہمارے یہاں چلن چلتا 500 باراتی لے کر کے لوگ جاتے ہیں، اور پھر ڈیمانڈ رکھتے ہیں ہم کو کھانا یہ 1 نمبر کا، اس طرح کا ہم کو کھانا چاہیے، اس طرح کی مٹھائیاں چاہیے، ہر باراتی کے پلیٹ کے نیچے ہمیں نوٹیں چاہیے، یہ اس طرح کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں لوگ، اور اس طرح سے اعلیٰ قسم کے کھانے کی فرمائش کرتے ہیں۔ یہ حرام ہے، اس طرح سے ظلم اور جبر کر کے کھانا کھانا، اس طرح کا کھانا کھانا زبردستی۔ اور لوگ کہتے ہیں خوشی سے کھلاتے ہیں، خوشی سے 5-10 لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، 500 لوگوں کو خوشی سے کھانا نہیں کھلایا جاتا ہے۔ مجبور ہے وہ آدمی، جکڑا ہوا ہے اس رسم و رواج کے نام پر کہ اگر میں نے نہیں کھلایا یہ میری بیٹی کو لے جائیں گے، اس کے اوپر ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، تانے دیں گے، اس کو ستائیں گے، اس مجبوری کے تحت وہ جہیز بھی دے رہا ہے، کھانا بھی کھلا رہا ہے۔ کتنے تو بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں، بڑے اچھے اور نفیس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں دیکھیے ہماری طرف سے جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ تو بس ہم باراتی لے کر کے آئیں گے، آپ ان کی خاطر مدارات اچھے سے کر دیجئے گا، شکایت کا موقع مت دیجئے گا۔ اوقات اگر ہے، حیثیت ہے، تو انہی 500 لوگوں کو اپنے دروازے پر بلا کر کے تم اپنی ناک اونچی کرو، دوسرے کے دروازے پر پہنچ کر کے، دوسرے کے گھر پہنچ کر کے دوسرے سے کھانے کی ڈیمانڈ کرنا، یہ کون سی شان کی بات ہے؟ یہ تو نامردی کی علامت ہے۔ مردانگی اس وقت تھی حیثیت کے مطابق اپنے دروازے پر بلاتے، اور اس کے بعد پھر اپنے تم جو ہے مونچھوں پر تاؤں دیتے، دوسرے کے دروازے پر بلا کر کے۔ اس طرح کی شرافت، یہ شرافت نہیں، یہ بدتمیزی ہے اور یہ نالائقی ہے۔ تو تم نے دوسرے کے دروازے پر لے جا کر کے 500 آدمی بٹھا دیے، اور ایک کوالٹی کا معیاری کھانا چاہیے، اس طرح کی کولڈ ڈرنکس چاہیے، یہ کھانے میں پکوان چاہیے، گوشت اتنے اقسام کا ہونا چاہیے، مٹھائیاں ہمیں لوکل نہیں چاہیے، ہم کو VIP مٹھائیاں، یہاں کی وہاں کی مٹھائیاں چاہیے۔ یہ حرام خوری ہے، یاد رکھیے۔ ایسے ڈاکو ہوتے ہیں یہ بارات میں جانے والے، ہم لوگوں کے یہاں یہ اس کی بڑی جو ہے اس کا چلن بہت زیادہ ہے۔ یہ ایسے ڈاکو بن ٹھن کر کے، اچھے سے اچھا لباس زیب پہن کر کے، خوبصورت بن کے کہاں جا رہے ہیں؟ ڈاکہ ڈالنے جا رہے ہیں، دوسرے کے دروازے پہ جا رہے ہیں بھیک مانگنے، اور وہ بھی بھیک اس طرح سے نہیں، زبردستی والی بھیک۔ یہ سراسر ناجائز۔ باراتیوں کو دیکھ کر کے، شادی بیاہ شروع سے لگا کر کے، کسی لڑکی کے تعلق سے جب اس کو خطبہ نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے اس وقت سے لگا کر کے شادی کے اختتام تک، اگر کوئی آدمی سب سے کمینہ نظر آتا ہے تو وہ باراتی نظر آتا ہے۔ تمہیں کیا لینا دینا؟ دوسرے کے گھر پہ گئے اور اس طرح سے تم نے کھانے کی ڈیمانڈ کی۔ سب سے بدترین کھانا کھانے والے یہ باراتی، اور جا کر کے آپ ایک ہسٹری نکال کر کے دیکھ لیں، یہ میری گارنٹی، یہ چیلنج ہے کہ جتنا بھی شادیوں میں خرافات ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے تک نوبت آتی ہے، یا وہاں پر ڈیمانڈیں مزید رکھی جاتی ہیں جہیز کے مناسبت سے، یہی باراتی ہوتے ہیں جو فساد کرواتے ہیں، یہی باراتی ہوتے ہیں جو ناچنے کے لیے آتے ہیں فری میں، اور یہی جا کر کے وہاں فساد کرواتے ہیں۔ تو بہرحال بارات اورات کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، بارات اورات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کسی زمانے میں کچھ لوگوں نے اس کو رائج کیا تھا اس طریقے پر کہ دلہن لے کر کے آئیں گے، رات ہو سکتی ہے، بیل گاڑی ہے، لڑیا ہے، اس میں لاد کر کے اس کو بٹھا کر کے لائیں گے، چوروں کا زمانہ ہے، ڈاکوؤں کا زمانہ ہے، عورت کو لوٹ لیں گے، اس کے زیورات لوٹ لیں گے۔ اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جمع کیا گیا، بھائی آپ جو ہے ساتھ میں چلیے، اس طرح سے یہ بارات کا نام دے دیا گیا، اور ایک چلن چل پڑا، اور آج تو VIP بارات ہو گئی، VIP بارات ہو گئی، اچھے لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ تو بہرحال ولیمہ یہ سنت ہے، اور حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ولیمہ کرو۔
اور اس کی جو ہے بارات کو آڑ لے کر کے پھر اس کے جو ہے لوگ شرکت نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس نے بارات میں نہیں بلایا تھا مجھے, میں اس کے ولیمے میں نہیں جاؤں گا, میں اس کے ولیمے میں نہیں جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صریح مخالفت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے, مخالفت کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہذا چاہیے کہ اس حکم کے اس میں زد میں انسان نہ آئے. بہرحال تو ولیمے کی مناسبت سے بھی کچھ آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ صرف مالداروں کو نہ بلایا جائے, غریبوں کو بھی بلایا جائے, کمزوروں کو بھی بلایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین کھانا وہ ہے, بخاری شریف کی روایت ہے کہ بدترین کھانا وہ ہے کہ جس میں صرف رئیسوں کو بلایا جائے, پیسے والوں کو بلایا جائے, غریبوں کو چھوڑ دیا جائے, ان کو نہ دعوت دیا جائے, ان کو نہ بلایا جائے. تو اس سے بچنا چاہیے کہ صرف مالداروں کو نہیں, غریبوں کا بھی خیال کیا کرو, ان کو بھی بلایا کرو. ہم اور آپ ہیں یا ہمارے میں سے اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کھانا کھا لیتے ہیں, اچھے سے اچھا لباس پہن لیتے ہیں. بہت سارے ایسے ہمارے درمیان ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اچھا کھانا انہیں میسر نہیں ہوتا ہے, سوائے عید بقرعید کے وہ بیچارے کبھی اچھا کھانا میسر نہیں ہوتا ہے ان کو. تو ایسے غریبوں کو بھی تلاش کرنا چاہیے اور ولیمے میں ایسے لوگوں کو بھی دعوت دینا چاہیے. اور اسی طرح سے ولیمے میں, ایسے ولیمے میں شرکت نہیں کرنا چاہیے جس میں غیر شرعی کام ہو رہے ہوں, ناچ گانا ہو رہا ہو, ڈھولک بج رہی ہو, ناچ رہے ہو لوگ اور ٹھمکے مار رہے ہوں, اسکرین لگی ہو, ویڈیوگرافی ہو رہی ہو, فضول خرچیاں جہاں پر ہو رہی ہوں, جہاں اسراف ہو رہا ہو, ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے, ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے. جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو حرام خوری کر رہے ہیں, حرام کاری کر رہے ہیں کہ ویڈیوگرافی کر رہے ہیں, اس میں مرد اور عورت کا اختلاط ہے. اگر آپ کو شوق ہی تھا انتظامات الگ الگ کر دیتے, ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پردہ نہیں ہے. اور شادیوں میں پردے کی تو بات ہی مت کیجیے. شادیوں میں اتنی زیادہ بے پردگی ہوتی ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص کوئی چھٹی دے رکھی ہے کہ اس وقت آپ کو پردہ نہیں کرنا. برقع پہننا یہ تو پرانے وقت کے لوگوں کی باتیں ہو گئیں, اور اس طرح سے کلچر کے نام پر یا فیشن کے نام پر یا شادی بیاہ کے نام پر اتنی زیادہ بے حیائیاں ہوتی ہیں. ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہ بات کہی تھی, ایک شادی ہوتی ہے, ایک شرعی کام ہو رہا ہے, ایک سنت کے مطابق کام ہو رہا ہے, اس کے پیچھے نہ جانے کتنے غیر شرعی کام ہو جاتے ہیں اور کتنے نہ جانے اس میں حرام خوریاں اور حرام کاریاں ہو جاتی ہیں. ایک شادی کے پیچھے کئی لڑکیاں غلط روش پر اور غلط راہ پر لگ جاتی ہیں اسی بے پردگی کی وجہ سے. اور حیرت زدہ ہوں میں ان باپ کے اوپر یا ان بھائیوں کے اوپر, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو سجا کر کے کس لیے تم لے کر کے جا رہے ہو بازاروں میں؟ تم تو نہیں دیکھ سکتے اس کو, حرام ہے. تمہاری غیرت بھی اس کے خلاف جاتی ہے. تم نہیں دیکھ سکتے اپنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو. وہ مچھردانی والا کپڑا پہن کر کے بازو کھلے ہوئے ہیں, مچھردانی والا کپڑا پہن کر کے, وہ صرف وہ بلاؤز جیسی کچھ چیزیں پہن کر کے, وہ پورا گھیرے کے ساتھ میں اوپر سے, کس کے لیے لے کر کے جا رہے ہو؟ اگر کوئی مرد چھیڑ دے, کوئی مرد اگر کپڑا کھینچ دے تو وہ مجرم ہے, وہ غلط آدمی ہے. وہ غلط آدمی نہیں ہے, اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, اس کی خواہشات لگی ہوئی ہیں. عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام دیا ہے. اس کو چاہیے تھا, اس کے باپ کو, اس کے بھائی کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرتا. بنا سوار کر کے تم شادی میں لے کر کے گئے, 4 لڑکے اس کو تاڑ رہے ہیں, اس کو دیکھ رہے ہیں. فطرت کا تقاضا ہے, ایک دوسرے میں اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن اس طرح سے رکھا ہے کہ وہ کھینچیں گے ایک دوسرے کی طرف. یہ کشش رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہی کشش نہ ہوتی تو ہم اور آپ شادیاں کیوں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نکاح کو مباح کیوں کیا ہے؟ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیوں بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اسی وجہ سے یہ ایک فطری چیز ہے. مرد لپکے گا عورت کی طرف. تم بنا سوار کر کے لے گئے تھے اسی وجہ سے بازار کے اندر, اس شادی کے اندر مردوں کے ساتھ بٹھا کر کے کھانا کھلایا, اور اس طرح یہ سارے غیر شرعی کام ہیں. وہی کہہ رہا ہوں, دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن کے لیے, آج کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کو اجازت دے رکھی ہے کہ تم لے کر کے جا سکتے ہو بغیر کسی نقاب کے یا بغیر کسی جو ہے ڈھانپ کے, اور بغیر اس طرح سے کھلے لے جا سکتے. یہ کہیں بھی اس کی اجازت نہیں, اس کی اجازت کہیں بھی نہیں ہے. یہ حرام کاری ہے. اور ایسے ہی مردوں کو جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ میری بیٹی یا میری بیوی یا میری بہن یا میری ماں غیر شرعی طریقے پر اور بے پردہ ہو کر کے بازاروں میں نکلے, دیوس کہا گیا ہے. ایسے مردوں کو دیوس کہا گیا. ڈھونڈو اپنے آپ میں تلاش کرو کہ میں کیا ہوں, ایک مومن ہوں, مسلم ہوں, صحیح مسلمان ہوں, یا میں دیوس ہوں. ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگر میری بیوی, میری بیٹی, میری بہن یا میری ماں اگر میرے کہنے میں نہیں آتی ہے, وہ پردہ کر کے باہر نہیں نکلتی ہے, شرعی حدود کا خیال نہیں رکھتی ہے, تو پھر سلفاس کھانے کی اجازت ہے آپ کے لیے, آپ مر جائیے پھر, اگر آپ کے کہنے میں آپ کی بچیاں نہیں ہیں. تو بہرحال
آداب یہ ہیں کہ صرف مالداروں کو نہ بلایا جائے، اور یہ ہے کہ غیر شرعی کام نہیں ہونے چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ طاقت کے مطابق ولیمہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ قرضے میں ڈوب جائیں اور ایک دینی کام کرنے کے لیے، ایک شرعی کام کرنے کے لیے، ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ 10 سالوں تک قرضہ اتارتے پھریں۔ یہ ضروری نہیں ہے، آپ بلکہ طاقت کے مطابق کیجئے۔ آپ کو اگر حیثیت نہیں ہے اگر بکرے کا گوشت کھلانے کی، آپ دال چاول پکوا دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں پر تو بالکل بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر تو ہمارے یہاں بہت سارے مسائل اس کے اوپر بھی چلتے ہیں کہ اگر ذرا سی بھی کھانے میں اونچ نیچ ہو گئی کسی وجہ سے، زندگی بھر لوگ تانے دیتے ہیں۔ وہ بے دین لوگ بدماش لوگ ہیں، یہ دین کا مذاق اڑانے والے لوگ ہیں، یہ حقیقت میں مسلمانوں کو غلط کاری پر آمادہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ بدتمیز لوگ ہیں، نالائق لوگ، کمینے قسم کے لوگ جو لوگوں کو شرعی کام میں بھی برائی کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔ یہ کمینے لوگ ہیں جو دین کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نکاح کو حدود میں قیود میں رہتے ہوئے شرعی طور پر نکاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہر طرح کے رسم و رواج جو غیر اسلامی ہے، غیر دینی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہماری شادیوں میں برکت نصیب فرمائے اور شرعی طور پر ہمیں نکاح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔